اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی نورانی دعاؤں میں سے ایک دعا کی وضاحت اور تشریح کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا خدا کی بارگاہ میں التجا کر رہی ہے، والقسط فی الغنا والفقر، خدا کی بارگاہ میں دعا فرماتی ہے، تنگ دستی اور تونگری کے اندر اعتدال طلب کرتی ہوں۔ یعنی کبھی انسان کے ہاتھ خالی ہے، کبھی بہت کچھ خدا نے دیا۔ البتہ یہ مال، صاحب مال ہونا، غنی ہونا، یہ بھی خدا کی طرف سے امتحان ہے۔ فقر و تنگ دستی ہونا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہے۔ البتہ فقر کی بھی دو قسمیں ہیں۔ کبھی رسول گرامی اسلام جیسی با عظمت ہستی بیان فرماتے کہ الفقر فخری، فقر پیغمبر فرماتے کہ میرا فخر ہے، میں فقر پر افتخار کرتا ہوں۔ یہ فقر مالی نہیں ہے، فقر مالی سے پناہ لیا ہے معصومین نے، لیکن یہاں پر یہ جو فقر ہے، یہ فقر خدا کی بارگاہ میں نیاز مندی ہے۔ لہذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس دعا میں بیان فرماتی ہے کہ تنگ دستی اور تونگری میں اعتدال طلب کرتی ہوں۔ پس عزیزان من، کبھی انسان مالدار ہے، خود مال باعث طغیانی نہیں ہے، مال باعث ضرر۔ بہت سے ایسے عظیم ہستیاں آئی ہیں، جس طرح حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مال جو ہے دین اسلام کی آبیاری کے لیے انہوں نے خرچ کی۔ مال جو ہے باعث طغیانی نہیں ہے، لیکن کلا ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی، قرآن کا فرمان ہے جس میں خداوند علی اعلیٰ کا ارشاد ہے کہ انسان اپنے آپ کو مالدار سمجھنے لگے، اس وقت وہ طغیان گر ہوتا ہے۔ گزشتہ ہم نے وضاحت کی، مزید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قارون کے بارے میں ہے کہ قارون جو ہے وہ اس کو خدا نے مال عطا کیا، کیا کہا اس نے؟ قال انما اوتیت علی علم عندی، یہ جو مال ہے نا، یہ میں اپنی علم کی وجہ سے، اپنی زیرکی اور زرنگی اور باہوش ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ مال اس وجہ سے میرے ہاتھ آئے ہیں۔ مثلا مالدار میں اس لیے ہوا ہوں کہ میں باعقل ہوں، باشعور ہوں، بافہم ہوں۔ لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ مال یا قدرت حتی انسان کی تمام زندگی اختیارات خدا کی طرف سے ہے۔ بس لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے جو کچھ انسان کے پاس ہے وہ سب خدا کی طرف سے، لیکن وہ اس مال کو اپنی زیرکی سمجھتا ہے، اپنی زرنگی سمجھتا ہے۔ اسی طرح کبھی جو ہے فرعون نے کہا الیس لی ملک مصر، کبھی وہ کہتا ہے کہ یہ مصر کا جو حکومت ہے یہ میرے پاس ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری زرنگی کی وجہ سے، میری قابلیت کی وجہ سے یہ مصر کی جو حکومت ہے، میں اپنی قابلیت کی وجہ سے یہ میرے ہاتھ میں ہے، در حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یا بلعم باعور کے بارے میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن کبھی مال، دولت، علم، اختیارات ممکن ہے تینوں ایک ہی شخص میں جمع ہو جائے، لیکن ظرفیت چاہیے۔ حضرت یوسف اور حضرت سلیمان کی زندگی کی طرف ہم نظر کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کیا فرماتے ہیں، سب کچھ خدا کی طرف سے ہے کہتے ہیں، یعنی مال بھی ہے، اختیار بھی ہے، دولت بھی ہے، حکومت بھی ہے، علم بھی ہے، تعبیر خواب کے علم بھی ہے۔ اس کے باوجود کیا فرماتے ہیں، ھذا من فضل ربی، یہ کیا ہے، میرے رب کے فضل سے ہے۔ بس عزیزان من، اور اسی طرح حضرت یوسف نے کہا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہی دی اور مجھے خواب کی تعبیر سکھائی، یعنی سب کچھ تیرا لطف و کرم ہے، میرے طرف سے کچھ، حقیقت بھی یہی ہے، انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے معصومین دعاؤں میں کیا فرماتے ہیں، الہی لا تکلنی طرفت عین ابدا، پروردگارا آنکھ جھپکنے کی حد تک مجھے اپنے آپ پر نہ چھوڑ۔ اگر چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا، انسان نابود ہوگا۔ ہر وقت سیکنڈ بہ سیکنڈ، منٹ بہ منٹ، ثانیہ بہ ثانیہ، لحظہ بہ لحظہ جو ہے انسان کے لیے خدا کی مدد چاہیے، لطف پروردگار شامل حال ہونا چاہیے۔ اگر ذرہ برابر بھی خدا سے دور ہو جائے یا لطف پروردگار انسان کے شامل حال نہ ہو تو انسان برباد ہو جائے گا۔
لہذا انسان اس وقت طغیان کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو تمام کاموں میں، علم میں، اختیارات میں، تکامل میں، مال و دولت میں بے نیاز سمجھتا ہے، یہ سب کچھ اپنے طرف سے سمجھتا ہے، اس وقت یہ انسان نابود ہوگا۔ یہ لطف پروردگار اگر سمجھے تو یہ انسان روز بروز ترقی کے منازل کو طے کر سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔